پرنس صاحب اور زیارتوال صاحب، آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ڈاکٹر مالک صاحب ہم سب کے بڑے ہیں، محترم ہیں، تو ان سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اور سوال میرا وہی ہے کہ بلوچستان کو فیڈریشن سے کیا شکایت ہے؟ بلوچستان اور فیڈریشن کے درمیان تعلقات، بلوچستان کے ساتھ ویسی جب سے یہ ملک بنائے فیڈریشن کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں نمائندگی کم ہے اور بڑی پارٹیاں نمائندگی کو ہی دیکھتی ہیں۔ پھر جو سب سے بڑا زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ معاشی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں۔ سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق نہیں ہے، جو کسی زمانے میں یورپ اور لاطینی امریکہ میں غلاموں اور عورتوں کو تھی۔ یہاں پہ ہمیں بالکل ووٹ کا حق نہیں ہے۔ ایک آدھو کا لوگ آتے ہیں، ان کو رکھا ہے تماشا کے لیے، لیکن جو جینین لیڈرشپ ہے اس کو گراس روٹ لیول پہ روکا ہوا ہے۔ سیاسی حوالے اس پہ جاتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ انسرجنسی ہے، لاپتہ افراد ہے۔ ہماری شروع سے اپروچ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ عسکری قیادت اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرے، لیکن 2002 سے لے کر تاحال یہ بندوق کے ذریعے حل ہوگی، جو ناممکن ہے۔ دوسرا، یہاں پہ سب سے بڑا مسئلوں میں ایک کرپشن ہے، جو پاکستان کا مسئلہ ہے اور بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ کرپشن یہاں پہ نہ ڈیولپمنٹ چھوڑتا ہے، نہ اخلاقی قدریں چھوڑتا ہے، اور کرپشن نے ٹاپ ٹو باٹم ہمارے سماج کو جکڑ لیا ہے۔ ہم روز بروز تنزلی کی طرح جا رہے ہیں۔ باقی اس کی ایک محرومیاں ہیں جو شروع سے ہے، خاص طور پر بلوچستان کے جو وسائل ہیں۔ 57 سے گیس نکلا، ابھی تک میرے خیال میں گیس 18% رہ گیا ہے، لیکن ہمارے چیف منسٹر کے جو علاقہ ہے بیکٹ ڈیرہ بگٹی میں، وہاں بھی گیس نہیں ہے، باقی علاقوں کو تو چھوڑو۔ اسی طرح سندک ہے، سندک کو 30 سال تک لوٹا گیا، اور سندک کی جو بلوچستان کو مل رہا ہے 50% فیڈرل گورنمنٹ لیتا ہے، 50% چائنا، 48% فیڈرل گورنمنٹ، اور بلوچستان کو خیرات کے طور پر صرف 2% دی جاتی ہے، جو باعث شرم ہے۔ سی پے کے نام بہت پاکستان میں گونج رہا ہے، لیکن جب سے یہ پورٹ بنا ہے، اس پورٹ میں جو ریونیو جنریٹ ہوتی ہے اس کے 93% فیڈرل گورنمنٹ کو ملتا ہے، اور نہ چائنیز کمپنی کو، اور صرف 7% فیڈرل گورنمنٹ کو۔ بلوچستان کو ٹکا بھی نہیں ملتا ہے جو شیم ہے، اور وہاں پہ نہ ریونیو میں وہ ہے، نہ ملازمت میں کوئی شیئر ہے، نہ بزنس میں کوئی شیئر ہے، اور نہ گوادر میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ریکوڈک کا نام ابھی ہم نے سنا ہے، اب ریکوڈک کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں 25% ہے، لیکن جب تک ہم کتاب میں نہیں دیکھیں گے شاید ہمارے لیے ماننا۔ تو ان تمام مشکلات جو پیدا ہوئے ہیں، سنی بھائی میں سمجھتا ہوں
یہ پاکستان کی بڑی پارٹیوں کی کمپرومائز ہے، وہ ہر وقت کمپرومائز میں ہے۔ اس کمپرومائز نے یہاں کے جمہوریت کو نقصان دیا ہے، ٹوٹل سسٹم ڈیریل ہو گیا ہے۔ کاسمیٹکلی یہ اسمبلیاں چل رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔ ذرا ڈیبیٹ کو لائیولی بنانے کے لیے زیرتوال صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی ابھی تو یہ اسمبلیاں ڈاکٹر صاحب کے بقول جعلی ہیں، لیکن مسئلہ تو دائمی چلا آ رہا ہے، تو مسئلہ ہے کیا؟ فیڈریشن سے گلہ ہے کیا، شکوہ ہے کیا؟ صافی صاحب، پاکستان جب سے بنا ہے سن رہے ہیں، ہر کال منا رہے ہیں، میں آپ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تحت پاکستان کی تشکیل ہے۔ بننے کے بعد 23 مارچ 1940 کے اس قرارداد پہ جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے، جو یونٹ، جو اکائیاں، اس میں 40 کے قرارداد میں تھا کہ وہ ساورن اور اٹونومس ہوں گے۔ ساورن اور اٹونومس کے معنی ہمارے سارے طالب علم ہیں، جانتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ پہلے دن سے 1940 کی قرارداد سے انکار اور اس کی بنیاد پہ پاکستان، اور پھر اس کے بعد 56 کا آئین آیا، اور 56 کا آئین صافی صاحب وہ دراصل 1935 کے ایکٹ کا ملغوبہ تھا، کوئی آئین نہیں تھا۔ انگریزوں نے جو ایکٹ دیا تھا یہاں تقریباً اس کا وہ تھا، اس میں بھی فیڈرل کا اصول پامال کیا گیا تھا، فیڈریشن کا۔ پھر اس کے بعد 58 کی مارشل لا، پھر 73 کا جو آئین بنا اس کا تخلیق کنندہ، وہ آئین اپنے تخلیق کنندہ کو نہیں بچا سکا۔ 77 میں مارشل لا۔ کیا پاکستان کا آئین جس نے آج بھی ہمیں انٹیکٹ رکھا ہے وہ چند صفحوں کی کتاب ہے، یا پاکستان کا سب سے اہم ترین دستاویز ہے؟ یہ جھگڑا ہے پاکستان میں بنیادی طور پہ۔ جب آئین کو نہیں مانا جاتا، مجھے دفعہ 148 پہ ڈاکٹر مالک اور اس کے پتہ نہیں کون کون سے لوگ دفعہ 148 کی خلاف ورزی پہ سالوں جیل میں رہتے ہیں، اور آئین توڑنے والا اس کا کوئی نام نہیں لیتا۔ یہ وہ خرابیاں ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وہ چلا گیا، بھٹو غریب کو پھانسی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جب جمہوری دور آیا، دو سال کے بعد گورنمنٹوں کو توڑتا رہا، اور اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ چاہتا ہوں، اصل میں 1 گھنٹہ ہے اور اس میں سب نے پھر سلوشن کی طرف بھی جانا ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نیکسٹ مہمان کی طرف جاؤں۔ آپ حل کے بارے میں سوچے، نیکسٹ رو میں ہم حل کی طرف بھی بات کریں گے۔ میں مزید بول سکتا ہوں؟ نہیں تو اگر مہربانی ہوگی نوشیر روانی صاحب کو ذرا موقع دیتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ سلیم صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب نے ایک بات کی کہ فیڈریشن، پروونشل اسمبلیز اور لوکل باڈیز کا ایک سیٹ اپ ہمارے ملک کے آئین میں نظام موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو آئین کو نہیں مانتا، جو آئین پر پابندی نہیں کرتا، وہ اس ملک کا نقصان چاہتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس ملک کا متفقہ کتاب ہے، جس کو تمام ملک اس پر کڑی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کتاب کے تحت بھی اس کو حقوق نہیں ملے تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن اس ساتھ ساتھ میں یہ بھی فکر کرنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ ایسے کچھ مینڈیٹ لوگوں کو ملی ہے جو لوگوں کی نہیں ہوئی ہے، لوگوں کی سے چوائس نہیں تھی، ایسی اسمبلیاں بنی۔ یقیناً کیونکہ جب سے میں چھوٹا بڑا ہوں یہی سنتا آیا ہوں، شاید کوئی انتخابات، کوئی الیکشن ایسا ہو جو متنازع نہ ہو، ہر الیکشن پر کوئی دبا لگتا رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا جو لوکل باڈیز کا ایک سیٹ اپ ہے،
جو بھی حکومتیں جیتی ہیں کیا انہوں نے لوکل باڈیز جو اصل جمہوریت کی روح ہے کیا اس کو فعال کیا ہے؟ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہماری جمہوریت کی بنیاد ہے لوکل باڈیز، بلوچستان کو ہم لے لیں، ہم پاکستان کی طرف نہیں جانتے، کون سی ایسی حکومت بلوچستان کی رہی ہے جس نے لوکل باڈیز کو فعال کیا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وارڈ کا ممبر، ایک کونسلر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ اسی گلی محلوں میں رہتا ہے۔ میں تو ووٹ لے کے کوئٹہ آ گیا، جہاں سے میں ووٹ لیتا ہوں میں تو وہاں رہ بھی نہیں رہا، میرا آنا جانا ہے، لیکن وہ کونسلر دن رات وہیں پر رہتا ہے، جو پانی وہاں کے لوگ پیتے ہیں اس وارڈ کے وہی پانی وہی پیتا ہے، جس اسکول میں وہاں کے ووٹر اس کے بچے پڑھتے ہیں وہیں اس کے بچے پڑھتے ہیں، جو بجلی اس کے نصیب میں ہے اس کے ووٹر کے نصیب میں ہے۔ لیکن ہمارا گرانٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم سال میں شاید اگر میں غلط نہ ہوں وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہم گرانٹ دیتے ہیں، جس میں میرے خیال سے 5 لاکھ روپے بھی ایک کونسلر کو نہیں ملتے کہ آپ لیں اپنی ترقیاتی کام کریں۔